السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بہت عام ہے لیکن اتنا ہی سنگین بھی، یعنی کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر یا ویڈیو شیئر کر دینا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہم میں سے کئی لوگ سوچے سمجھے بغیر کر گزرتے ہیں۔ تو آئیے آج اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، صرف 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایک کلک اور شیئر کا بٹن دب جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک چھوٹا سا معمولی سا عمل کسی کی پوری زندگی کو تباہ کر سکتا ہے؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو آج رک کر سوچنا ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی دوست کی کوئی فنی سی ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی پرائیویٹ تصویر اور بس آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ارے یہ تو بس ایک مذاق ہے۔ لیکن کیا ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی رک کر یہ سوچا کہ جس انسان کی عزت، جس کی پرائیویسی یوں سرے عام آ رہی ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس بات کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں، ایک کہانی سنتے ہیں، سارا کی کہانی۔ یہ کہانی ہمیں بتائے گی کہ کیسے اعتماد کا ایک چھوٹا سا لمحہ زندگی بھر کے درد میں بدل سکتا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ سارا اپنی فیملی کے ساتھ ایک تقریب میں تھی، اپنی کزنز کے ساتھ ہنسی مذاق چل رہا تھا، بالکل ایک محفوظ ایک پرائیویٹ ماحول تھا۔ اور اسی دوران اس کی ایک کزن نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے سنیپ چیٹ پہ ڈال دی۔ ذہن میں کیا تھا؟ یہی کہ صرف دوستوں کے لیے ہے اور کون دیکھے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ پر چیزیں کیسے کام کرتی ہیں؟ جسے پرائیویٹ سمجھا جا رہا تھا وہ پلک جھپکتے ہی پبلک ہو گئی۔ کسی نے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لی اور پھر وہ واٹس ایپ گروپس میں پھیلنا شروع ہو گئی، ایک گروپ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور آخرکار وہ ویڈیو سارا کے سسرال والوں تک بھی جا پہنچی۔ سوچیں، وہ ایک معصوم سا لمحہ سارا کے لیے کتنی بڑی ذہنی اذیت اور پریشانی کا سبب بن گیا۔ اور یہاں سب سے اہم بات پتہ کیا ہے؟ جس کزن نے وہ ویڈیو شیئر کی اس کے لیے تو وہ بس ایک خوبصورت یاد تھی، ایک میموری تھی، لیکن سارا کے لیے وہ اس کی پرائیویسی کا، اس کے اعتماد کا قتل تھا۔ ایک ہی کام، لیکن دونوں کے لیے اس کا مطلب بالکل مختلف تھا۔ ایک کے لیے مذاق، دوسرے کے لیے زندگی بھر کی سزا۔ سارا کی یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس سارے معاملے کا اخلاقی اور دینی پہلو کیا ہے۔ آخر ہمارا دین، اسلام، اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے ستر پوشی کا، یعنی کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اسلام ہمیں سختی سے منع کرتا ہے کہ ہم کسی کی نجی زندگی یا اس کی کمزوریوں کو، جنہیں وہ چھپانا چاہتا ہے، دوسروں کے سامنے ظاہر کریں۔ جب ہم کسی کی ایسی تصویر یا ویڈیو شیئر کرتے ہیں جسے وہ کبھی بھی پبلک میں نہیں لانا چاہے گا، تو ہم دراصل اس کی پردہ دری کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اہم اصول ہے امانت کا۔ جب کوئی انسان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے بھروسے پر ہوتا ہے، تو اس کا حال، اس کا وہ لمحہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ ٹھیک، اب اگر ہم اس لمحے کو اس کی اجازت کے بغیر دنیا کو دکھا دیں تو یہ سیدھا سیدھا امانت میں خیانت ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اصول، جو شاید اس ڈیجیٹل دور میں سب سے زیادہ ڈرا دینے والا ہے، اور وہ ہے گناہ جاریہ کا تصور، یعنی ایسا گناہ جو جاری رہے۔ آپ دیکھیں، انٹرنیٹ سے کوئی چیز کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار آپ نے کچھ شیئر کر دیا تو جب تک وہ تصویر یا ویڈیو وہاں موجود ہے، جب تک لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا گناہ اس کو شیئر کرنے والے کے کھاتے میں مسلسل لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر! اچھا، تو یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ آخر ایک اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر شیئر کا بٹن دبانا اتنا آسان کیوں محسوس ہوتا ہے؟ چلیں ذرا اس کے پیچھے کی سائیکالوجی کو بھی سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم آن لائن وہ کام بھی کر جاتے ہیں جو کسی کے منہ پر آمنے سامنے کھڑے ہو کر کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے؟ آخر اسکرین کے پیچھے ایسا کیا بدل جاتا ہے؟ ماہرین نفسیات اس کو آن لائن ڈس انہیبیشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اور دوسرے انسان کے بیچ میں ایک اسکرین آ جاتی ہے نا، تو ہماری ہمدردی، ہماری ایمپتھی وہ کم ہو جاتی ہے۔ ہمیں سامنے والا ایک جیتا جاگتا انسان نہیں، بلکہ صرف کچھ پکسلز اور ڈیٹا نظر آتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اس کے جذبات کا، اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ اسکرین ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داری کے احساس سے بھی دور کر دیتی ہے۔ چلیں، اب جب کہ ہم نے مسئلے کو بھی سمجھ لیا اور اس کی وجہ کو بھی، تو اب بات کرتے ہیں حل کی۔
ایسے کون سے عملی قدم ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں تاکہ ہم خود کو اور دوسروں کو بھی اس بڑے ڈیجیٹل گناہ سے بچا سکیں؟ یہ 4 باتیں ہیں، ان کو بالکل ذہن میں بٹھا لیں۔ نمبر 1، اجازت لینا لازمی ہے، کوئی اگر مگر نہیں، پہلے پوچھیں پھر پوسٹ کریں۔ نمبر 2، اگر گروپ فوٹو ہے تو اس میں موجود ہر ایک شخص کی اجازت ضروری ہے، ایک کے بھی نہیں کا مطلب نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی بھی شخص آپ سے اپنی تصویر یا ویڈیو ہٹانے کا کہے تو بنا کسی بحث کے فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیں، یہ اس کا حق ہے۔ اور چوتھا اور بہت اہم، بچوں کی تصویریں، ان کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ وہ تو اپنی رضامندی دے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ساری باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اور اب باری ہے ہماری، آپ کی، میری، ہم سب کی۔ وقت ہے کہ ہم اپنی ڈیجیٹل زندگی پر ایک نظر ڈالیں۔ میں سب سے گزارش کروں گا کہ آج ہی، ابھی اپنے فون کی گیلری کو دیکھیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چیک کریں، کیا وہاں کوئی ایسی تصویر یا ویڈیو ہے جو کسی اور کی ہے، اور کیا وہ آپ کے پاس اس کی اجازت سے ہے؟ یہ ایک بہت سنجیدہ سوال ہے، اور اس کا جواب ایمانداری سے خود کو دینا بہت ضروری ہے۔ اور اگر جواب ہاں ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ اسے فوراً ڈیلیٹ کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس انسان سے معافی بھی مانگیں۔ اور ہاں، کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی کوئی چیز شیئر کی گئی ہو؟ اپنے تجربات شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بات سے کسی اور کو سبق مل جائے۔ آخر میں بس یہی درخواست ہے کہ اس بہت اہم پیغام کو صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بات کو آگے بھی پھیلائیں، اسے شیئر کریں تاکہ یہ آگاہی سب تک پہنچے۔ ہم سب مل کر ہی ایک بہتر اور محفوظ آن لائن ماحول بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تصویر اور ویڈیو کی بات تو ہو گئی، لیکن کبھی کسی کی پرائیویٹ چیٹ کا اسکرین شاٹ لے کر کسی کو بھیجا ہے؟ کیا یہ بھی ایک طرح کی خیانت یا چوری نہیں ہے؟ انشاءاللہ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع یہی ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔